اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، موضوع ہے ان روزوں کا بیان جن میں صرف قضاء ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ تو چینل پر سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی موویز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو کرتے ہیں سٹارٹ، چلتے ہیں موضوع کی طرف آئیں۔ تیسرا مسئلہ، رات تھی سحری کھا لی یا رات ہونے میں شک تھا کہ سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، سورج سے ڈوبنے سے پہلے روزہ کھول لیا۔ ان دو شخصوں نے شہادت دے دی کہ آفتاب ڈوب گیا ہے اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا۔ ان سب صورتوں میں صرف قضاء لازم ہے، کفارہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاذ کی عورت پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مجنون پاگل کو کہتے ہیں کہ مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا تھا، اگر جبرن بھی کسی نے توڑوایا ہو یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جائی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے وہ اسی طرح گزارے جس طرح روزے دار گزارتے ہیں۔ نابالغ جو بالغ ہوا تھا، کافر تھا مسلمان ہوا، ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ، رات تھی سحری کھا لی یا رات ہونے میں شک تھا کہ سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، سورج سے ڈوبنے سے پہلے روزہ کھول لیا۔ ان دو شخصوں نے شہادت دے دی کہ آفتاب ڈوب گیا ہے اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ غروب نہیں ہوا تھا۔ ان سب صورتوں میں صرف قضاء لازم ہے، کفارہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاذ کی عورت پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش آ گیا، مجنون پاگل کو کہتے ہیں کہ مجنون کو ہوش آ گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا تھا، اگر جبرن بھی کسی نے توڑوایا ہو یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جائی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات سمجھ کر سحری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا۔ ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے وہ اسی طرح گزارے جس طرح روزے دار گزارتے ہیں۔ نابالغ جو بالغ ہوا تھا، کافر تھا مسلمان ہوا، ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے۔ ایک اور بات، نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت ہو سکتی تھی، نیت کر بھی لی تو پھر وہ روزہ توڑ دیا۔ توجہ، دن میں بالغ ہوا، نابالغ دن میں بالغ ہوا، کافر تھا یا مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت ہو سکتی تھی، یعنی سحری کا وقت تھا اور نیت کر بھی لی لیکن بعد میں پھر روزہ توڑ دیا، یہ سمجھ کر کے پتہ نہیں روزہ ہوا کہ نہیں، پھر روزہ توڑ دیا، تو اس دن کی قضا ضروری ہے، واجب ہے، وہ قضا روزہ بعد میں پھر رکھنا پڑے گا اس شخص کو۔ اگلا مسئلہ، بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، اگر وہ نہ رکھے تو اس کو مار کر روزہ رکھوائیں، اگر پوری طاقت دیکھی جائے
اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں، یہ اس بچے کے لیے ہے جس کی عمر 10 سال ہے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں، روزے کی قضا نہیں ہے، اگر نماز توڑ دے تو اس سے پھر پڑھوائیں۔ اور دوسرا مسئلہ، حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، روزے کی نیت کر لی، آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل۔ بعد میں سن لیں، حیض یا نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہوگی، یعنی سحری کی جو نماز اذان ہوتی ہے اس کے بعد پاک ہو گئی، اور اس نے نیت کر لی کہ میں نے نیت کر لی، میں نے روزہ رکھ لیا، لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا، نہ فرض کا روزہ اور نہ نوافل کا روزہ۔ اور مریض یا مسافر نے نیت کی، یا مجنو پاگل تھا ہوش میں آ گیا آ کر نیت کر لی، تو ان سب کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ صبح صادق کی بات ہے۔ بات دوبارہ سن لیں، مریض تھا یا مسافر تھا، انہوں نے نیت کی صبح صادق سے بعد، اور مجنو تھا ہوش میں آ گیا یعنی پاگل تھا ٹھیک ہو گیا، انہوں نے نیت کر لی تو ان کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ جو حیض و نفاس والی عورت صادق کے بعد پاک ہوگی، اس نے روزے کی نیت کی، اس کا روزہ نہ نفل ہوگا نہ فرض ہوگا۔ ایک خاص مسئلہ میرے نوجوان بھائی شادی شدہ جو ہیں، تقریباً تمام تر افراد شادی شدہ ہیں، دوسرے تو چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص مسئلہ ہے رمضان کے حوالے سے۔ توجہ سے سننا کہ صبح سے پہلے یا بھول کر، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی بھولنا اس کی فطرتاً ہے، صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، اپنی بیوی کے ساتھ میل ملاپ کر رہا تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً علیحدہ ہو گیا، صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا اور صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں، اگر جدا نہیں ہوا اسی حالت میں رہا، یاد آنے پر اسی حالت میں رہا، جدا نہ ہوا، تو اس کا قضا بھی واجب ہے اور کفارہ نہیں، اس کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ میت کے روزے قضا ہو گئے، کسی نے روزے رکھنے تھے اور اس کے قضا روزے ابھی باقی تھے اور اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے، اس کا جو سربراہ ہوگا اس کی طرف سے وہ فدیہ ادا کرے گا، جبکہ وصیت کی ہوگی، مال چھوڑا ہوگا، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، اگر کر دے تو بہتر ہے۔ اگر مرنے والا وصیت کر دے کہ میں اگر مر جاؤں تو میرا مال آپ کا ہوگا اور میری جائیداد آپ کی ہوگی، اگر وصیت کر دی ہو تو وہ روزے بھی اسی میں شامل ہوں گے کہ وہ اس کا جو سربراہ ہوگا وہ اس کے قضا روزے وہ خود رکھے گا۔ ناظرین، یہ بات توجہ طلب ہے کہ جو میت اللہ پاک کو بندہ چلے جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، وہ اگر کوئی وصیت کر دے تو اس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ جب وہ فوت ہو گیا ہے، اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ میری وصیت ہے، میرے بعد میں یہ روزے تم نے پورے کرنے ہیں، کہ وہ اس بندے پر یا اس عورت پر میت کیا وہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے روزے بعد میں ضرور رکھے گا۔ ناظرین، ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے رمضان شریف کے دوران یا اس کے بعد، بعض اوقات مرنے سے پہلے وہ اپنے وارث کو وصیت فرما دیتا ہے کہ فلاں 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 یہ میری وصیت ہے۔ اگر اس کے ذمے کوئی قضا روزے ہوں گے، میت کے ذمے اگر قضا روزے ہوں گے، تو جب وہ بندہ فوت ہو جائے گا، اس کے جو وارث ہوگا نا، اس کا چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو یا اس کے گھر میں سے کوئی فرد ایسا سربراہ، اس میت والے کا سربراہ جو ہوگا، وہ روزے اس کو رکھنے ہوں گے، کیونکہ اس کے روزے قضا تھے، اس نے آگے رکھنے تھے، لیکن اللہ پاک نے مہلت نہیں دی،
وہ اس کا ولی اس کے روزے قضا جو ہیں وہ رکھے گا۔ یہ بات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اور دوسری بات، مرنے والا جب کہ وصیت کر جائے کہ یہ میرا مال و متاع آپ کا ہے، وہ تو ہم آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن جب روزوں کی باری آتی ہے تو پھر ہم نکتہ چینی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے ذمے جو روزے تھے وہ بھی آپ کو رکھنے پڑیں گے، جو آپ کے ذمے قرض تھا وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو اس نے مال چھوڑا وہ بھی آپ کا ہی ہوگا، روزے بھی آپ نے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ آخری بات تھی آج کے موضوع کی انشاءاللہ العزیز۔ میں اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے، نیکسٹ موضوع کی طرف آئیں گے نیکسٹ مووی میں انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ مووی ہماری ہوگی ان صورتوں میں جن میں کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ آج کا ہمارا موضوع تھا جن میں کفارہ نہیں صرف قضا واجب ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔